بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج پھر اس درگاہ پر منت مانگنے آئی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا میری طرح اور بھی عورتیں آنکھیں بند کیے ہاتھ پھیلائے نہ جانے کیا کیا دعائیں کر رہی تھی۔ میں بھی تو اپنے دل کی بات کہنے آئی تھی، حالانکہ میرا شوہر درگاہ پر آنے سے منع کرتا تھا، لیکن میں بھلا اس کی کب ماننے والی تھی۔ تھوڑی دیر کھڑی ہو کر دعا مانگی اور پھر جو تبرک میں بانٹنے کے لیے لائی تھی وہ بچوں میں تقسیم کرنے لگی۔ معصوم بھولے بھالے بچے میٹھا تبرک لے کر بہت خوش ہو کر کھا رہے تھے۔ میرے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی اور خدا سے دعا کرنے لگی کہ ایک ایسے ہی خوبصورت پھول جیسا بچہ مجھے بھی عطا کر دے تاکہ میری جھولی بھی بھر جائے۔ اب میں درگاہ سے فارغ ہو چکی تھی، جلدی جلدی گھر کی طرف جانے لگی کیونکہ شوہر کے آنے کا وقت ہونے والا تھا اور مجھے گھر میں موجود نہ پا کر اس کا غصہ کرنا لازمی تھا۔ ابھی میں اس راستے سے گزر ہی رہی تھی کہ میری نظر سڑک کنارے بیٹھے ایک بوڑھے آدمی پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ اس نے ایک دم سے مجھے آواز دے کر روکا تو میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ بچہ لے جاؤ، مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دو۔ وہ آدمی بھوکا لگ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا بکری کے بچے اس کے بدلے میں یہ روٹی کیوں مانگ رہا ہے؟ آپ اسے بیچ رہے ہیں کیا؟ میں بابا جی سے یہ سوال کر بیٹھی تو وہ بیزاری سے کہنے لگے، ارے نہیں بیٹا، میں تو اس ویران راستے سے گزر رہا تھا۔ بچہ جب مجھے جھاڑیوں میں چھپا ہوا نظر آیا تو میں اسے ساتھ لے آیا اور ورنہ اسے جنگلی جانور کھا جاتے۔ میں نے فوراً اس بچے کو اٹھا لیا تھا اور اس بوڑھے آدمی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، میں آپ کو روٹی دوں گی، لیکن اس بچے کو میں پالوں گی۔ بوڑھے آدمی کو لگ رہا تھا کہ میں صرف روٹی کی غرض سے یہ دے رہا ہوں۔ تبھی وہ میری بات سن کر راضی ہو گیا اور میرے ساتھ گھر کی طرف آنے لگا۔ میں بڑی خوشی خوشی اسے اپنے ساتھ اٹھائے گھر جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ یہ بکری کا بچہ اسے اپنے گھر لے کر جا رہی ہوں، یہ میرے گھر میں کیا معجزہ دکھانے والا ہے۔ میرا نام فرخندہ ہے، میں ایک شادی شدہ عورت تھی، میرے شوہر کا نام رئیس تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرا شوہر ایک مزدوری کرتا تھا، لیکن پھر بھی ہم دونوں میاں بیوی کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ شادی کو 8 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمارے بچے نہیں ہوئے تھے۔ میں پہلے گاؤں میں رہتی تھی اور میرے شوہر شہر میں، کیونکہ ان کا پورا خاندان شہر میں آباد تھا۔ پھر جب انہوں نے میرے اماں ابا سے رشتہ مانگا تو اماں نے ہاں کر دی اور یوں میں گاؤں سے بیاہ کر شہر آ گئی۔ شہر میں شادی کے شروع کے سال تو سسرال والوں کے ساتھ گزرے، پھر ہم دونوں ایک چھوٹا سا کمرہ کرایہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کوئی شہر میں عالی شان گھر خرید سکتے۔ 4 سال تک تو میں نے بچہ ہونے کا انتظار کیا، لیکن جب دیکھا کہ بچے کی کوئی امید نہیں تو میں مایوس ہونے لگی۔ لیکن پھر بھی میرا شوہر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن ضرور دکھائے گا جب ہمارے آنگن میں بھی بچے کھیلیں گے۔ میں تو اسی آس پر جی رہی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 8 سال گزر گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ اب تو بچوں کو دیکھ کر بھی میرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ کسی بھی شادی بیاہ کی تقریب میں جاتی تو لوگ مجھے دیکھ کر کہتے، یہ ایک بے اولاد عورت ہے، شاید بانجھ ہے اور یہ بات چھپاتی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا۔ لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، حالانکہ میرے دل سے کوئی پوچھ کر دیکھتا کہ بچہ نہ ہونے کا غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ پھر میں نے کوئی درگاہ کوئی آستانہ نہ چھوڑا اور وہاں جا کر منتیں مانگی تو خوب اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا بھی کرتی تھی، لیکن پھر میری بھی دعا نہ جانے کیوں قبول نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب تو میرا شوہر جب بھی اپنے ماں باپ یا پھر اپنے بہن بھائیوں کے گھر جاتا تو وہ اسے اس بات پر اکساتے کہ تم دوسری شادی کر لو، تمہاری بیوی تھی، اولاد نہیں دے گی، آخر اولاد کی خواہش تو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ میرا شوہر کا دل بھی ابھی تک تو مجھ سے نہ بدلا تھا، لیکن میں سوچتی کہ 2-3 سال اور گزر گئے تو اس نے مجھ سے مایوس ہو جانا ہے اور پھر شاید وہ دن دور نہیں جب وہ دوسری شادی کر کے آ جائے۔ آج بھی میں ایک درگاہ پر دعا مانگنے آئی ہوئی تھی، لیکن وہ واپسی پر مجھے یہ سفید رنگ کا بکری کا بچہ نظر آیا تو اسے اٹھا کر میں گھر لے آئی۔ میں نے فقیر کو خوش کر دیا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی جو روٹی کے بدلے مجھے یہ بکری کا بچہ دے کر چلا گیا تھا، میں بھی بہل گئی کہ چلو اس بکری کے بچے کی وجہ سے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ شام کو میرا شوہر آیا تو وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، یہ بکری کا بچہ کہاں سے لائی؟
پھر میں نے اسے پوری بات بتا دی تو اسے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ کہنے لگا کہ اس ویران جگہ پر یہ اکیلا بکری کا بچہ کیا کر رہا تھا؟ ضرور اس کی ماں بھی وہیں پر ہوگی۔ ہمیں کسی بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ میں منہ بنا کر کہنے لگی تو کیا ہم اسے اس جنگل میں چھوڑنے جائیں جہاں سے اسے بوڑھے آدمی کو یہ بچہ ملا تھا؟ تو میرا شوہر کہنے لگا اس کی ماں یقیناً بے چین ہوگی، وہ اپنے بچے کو نہ پا کر جانے کہاں کہاں ڈھونڈتی پھرے گی، لیکن ہمیں اس مقام کا بھی تو نہیں پتہ جہاں سے یہ بچہ اس آدمی کو ملا تھا۔ لیکن اس بچے کو رکھنے میں نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا تھا۔ اب ہم دونوں مل کر اس بکری کے بچے کو گھر میں پالنے لگے۔ لیکن ایک دن رات کو میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا جب گھر کے اچانک کھلے ہوئے دروازے سے وہ باہر نکل گیا تھا۔ میں نے فوراً اس کے پیچھے بھاگی تھی کہ کہیں وہ کسی ایسی جگہ پر نہ چل پڑے جہاں یہ جنگلی کتے، کیونکہ کتے فوراً بکری کے بچوں پر حملہ کر دیتے تھے۔ میں اسے پکارتے ہوئے پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے جا رہی تھی، لیکن وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر میں حیران رہ گئی جب وہ ایک سنسان اور ویران ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے جا کر رک گیا تھا۔ وہ بار بار منمنا رہا تھا اور آوازیں نکال نکال کر نہ جانے کسے پکار رہا تھا۔ مجھے اس گھر سے خوف محسوس ہوا کیونکہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، یہ بالکل خالی تھا۔ پھر یہ اس طرح منہ کر کر کے کسے بلا رہا ہے؟ پھر میں نے ہمت کی اور اندر چلی آئی، لیکن یہاں اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے تھے جن کے دروازے پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ برسوں پرانا یہ گھر بالکل ویران اور اجڑ چکا تھا۔ میں نے بمشکل اسے اپنے بازو میں اٹھا کر گھر لے آئی۔ میرا شوہر بھی پریشان بیٹھا تھا، کہنے لگا اتنی رات کو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اسے یہ ساری بات بتائی اور کہنے لگے کہ بکری کا بچہ تو اس ویران گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہی ہو گیا تھا اور اندر آوازیں لگا رہا تھا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا ارے ایسے ہی وہم دل میں نہ پالو، ہو سکتا ہے یہ اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہو۔ وہ اپنے شوہر کی بات پر میں نے سر ہلا دیا تھا۔ اب میں اس بچے کو پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، حالانکہ میں نے اسے کسی انسان کے بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا اور اس کے لیے فیڈر بھی منگوا لیا تھا کیونکہ وہ انتہائی ضعیف اور چھوٹا تھا، خود سے چلنا بھی ناممکن تھا۔ اس لیے میں دشواری محسوس کر سکتی تھی اور سمجھ سکتی اسے ماں کے دودھ کی ضرورت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے فیڈر سے اسے دودھ پلانا شروع کیا تو وہ دلچسپی سے دودھ پینے لگا۔ میں اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی، لیکن یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی کہ جب بھی ہر دوسرے تیسرے دن اس ویران گھر کے سامنے کھڑا ہو کر بولنے لگ جاتا جیسے کسی کو پکار رہا ہو، میں ہی اس کے پیچھے بھاگی جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی اکیلا دے کر اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ مجھے اس سے ایسی محبت ہو گئی تھی جیسے کسی ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ کچھ اسی کے اندر غیر فطری بات یہ بھی تھی کہ وہ عام جانوروں سے بہت مختلف لگتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سب کی بات سنتا ہے، اسے پہچانتا ہے۔ میں نے ایسی محبت کسی جانور کے اندر نہ دیکھی تھی۔ پھر وہ اس دن میرے ساتھ بہت ہی عجیب غریب واقعہ پیش آیا جب ایک بوڑھی فقیرنی میرے دروازے پر آئی۔ میں اسے کچن سے روٹی لا کر دے رہی تھی جب وہ چپکے سے اس گھر سے واپس چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ وہ پل بھر میں کہاں غائب ہو گئی تھی، لیکن تبھی میری نظر سامنے پڑی جہاں سے وہ بکری کا بچہ غائب تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے گلی میں دیکھنے آئی تھی، لیکن اس کا وجود کہیں دکھائی نہ دیا۔ اب تو میں پریشان ہو کر اس پڑوس میں رہنے والے لوگوں سے پوچھنے لگی۔ تبھی ایک بچہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس نے ایک بوڑھی عورت کو اس بکری کے بچے کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب تو میں سمجھ گئی کہ وہ نہ ہو یہ وہی بوڑھی فقیرنی تھی جو میری دہلیز پر ابھی آئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی گئی، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، یہی سوچ کر میں اسے تلاش کر رہی تھی۔ تبھی سامنے سے وہ جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے فوراً اسے پکڑ لیا اور کہنے لگی اماں تم نے بکری کا بچہ چرایا ہے؟ تو وہ جلدی سے کہنے لگے ارے پاگل ہو گئی ہو کیا، میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ لیکن تبھی اس کے تھیلے سے آواز آئی تو میں نے فوراً اسے کھینچ لیا۔ میں نے دیکھا وہ بکری کا بچہ دم گھٹنے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ مجھے اس عورت پر شدید غصہ آیا۔ اگر سامنے کھڑے لوگ اسے نہ پہچانتے تو شاید میں اسے خوب مارتی۔ نہ جانے کیوں اسے چوری کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ اب میں نے اسے بازو میں اٹھایا اور گھر لے آئی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے جیسے میری جدائی کے غم سے وہ نڈھال ہو کر۔ پھر میں نے پیار سے اسے چمکارا، وہ میرے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ اب میں اسے فیڈر میں دودھ پلا رہی تھی۔ وہ میرے لیے بہت عزیز ہو گیا تھا۔ جیسے ہی شام کو میرا شوہر آیا میں نے اسے
کہنے لگے نہ جانے وہ بوڑھی فقیر نے اسے کیوں چوری کر کے لے جا رہی تھی۔ حیرت کی بات مجھے پتہ بھی نہ چلا اور وہ گھر سے غائب بھی ہو گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا احتیاط کیا کرو اور دروازہ بند کر کے رکھا کرو۔ اب میں اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی تھی، لیکن اس رات میری آنکھوں نے وہ جو منظر دیکھا تو میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میں رات کو سو رہی تھی جب میں نے اس بکری کے بچے کو آس پاس کسی کی پرچھائی دیکھی۔ وہ کسی عورت کی پرچھائی تھی جو بالکل اس کے نزدیک کھڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے کسی کے سسکنے کی آواز آئی، جیسے کوئی وہاں بیٹھ کر رو رہا ہو۔ میں حیرت سے دوچار ہو گئی، جبکہ میرا شوہر بے خبر سو رہا تھا۔ جیسے ہی میں اٹھ بکری کے بچے کے پاس آئی تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے وہ پرچھائی غائب ہو گئی۔ میں بار بار اپنی آنکھیں مسل رہی تھی کہ میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ پھر بھی میں اپنے شوہر کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، میں اسے اپنا وہم سمجھ کر بھلا چکی تھی۔ پھر اس دن میری ساس مجھ سے ملنے آئی، وہ بکری کے بچے کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کچھ اپنے بارے میں بھی سوچا، اپنی اولاد کے بارے میں؟ کیا میرے بیٹے کو ساری زندگی بچے کے لیے تڑپنا پڑے گا؟ اگر تو نے اتنے سالوں میں بچہ نہیں دیا تو میں اس کی دوسری شادی کرا دوں گی۔ اپنی ساس کی دھمکی سن کر میں ڈر گئی تھی۔ اس رات میں رو رہی تھی جب میرا شوہر کہنے لگا میں نے شہر میں رہتے ہوئے ایک عامل سے بات کی ہے، وہ کل آئے گا، ہمارے گھر تمہارے اوپر دم کرے گا اور اس گھر کو بھی دیکھے گا کہ کہیں ہم پر کسی نے جادو وغیرہ تو نہیں کروا دیا۔ میں حیران رہ گئی تھی، میرا شوہر ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے کسی آدمی نے کہا ہے تمہارے گھر میں اثرات ہیں۔ وہ اثرات کیسے یہ تو میں نہیں جانتا، اس لیے میں کل عامل کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، تم اچھی طرح گھر کو صاف ستھرا کر لینا۔ میں اپنے شوہر کی ہدایت پر پورے گھر کو صاف کر لیا اور پھر اس بکری کے بچے کو بھی گھر کے دوسرے حصے میں پہنچا دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے، کہیں عامل اس بچے کو یہاں سے بھگانا کا نہ کہہ دے۔ پھر وہ دوسرے دن بھی وہ عامل میرے شوہر کے ساتھ آ گیا۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا، پھر عجیب سے لہجے میں کہنے لگا اس گھر سے مجھے جنات کی بو آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی کے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا شوہر کہنے لگا عامل صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں جنات کی بو؟ تو وہ کہنے لگا یہاں پر کسی کا وجود ہے تو اس گھر میں رہتا ہے، لیکن تم لوگ اس بات سے انجان ہو۔ پھر اس نے ہمارے پورے گھر پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اچانک ہی وہ کہنے لگا گھر کے پچھلے حصے میں کیا چیز ہے، وہیں پر مجھے کسی کا وجود دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے جلدی سے عامل بابا کو کہا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے کچرے کے ڈھیر کے۔ میرا شوہر حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں نے وہاں پر اس بکری کے بچے کو چھپا رکھا ہے۔ پھر وہ عامل نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہنے لگا اسے 2-3 دن تک پانی میں گھول کر پینا ہے، اس کے بعد ہی تم اپنی بیوی کو میرے آستانے پر لے آنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن میرا شوہر مجھے یہ باتیں سناتے ہوئے کہنے لگا تم نے عامل کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ ایک بکری کا بچہ ہم نے پال رکھا ہے، کہیں اس کے اندر ہی ایسی ویسی بات نہ ہو؟ میں اپنے شوہر سے کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا، وہ ایک معصوم بے ضرر جانور ہے، اگر عامل کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا تو کہیں وہ اسے ہی نکالنے کا نہ کہہ دیتا۔ مجھے اس سے اپنے بچے جیسی محبت ہو گئی ہے، میں اسے خود سے اپنے ہاتھوں سے پال رہی ہوں، اسے فیڈر سے دودھ پلاتی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ جانور کا نہیں بلکہ انسان کا بچہ ہو۔ میرا شوہر غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا جب سے یہ بکری کا بچہ اس گھر میں آیا ہے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، اس وجہ سے میرا دل پریشان رہتا ہے، لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ یہ سب آپ کا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن دوسرے دن میں سو کر اٹھی تو مجھ پر آسمان گر پڑا جب میں نے اس بکری کے بچے کو غائب دیکھا۔ اب میں زور زور سے رو رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے روتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا اچھا ہوا وہ بچہ یہاں سے چلا گیا، ویسے ہی میں اس کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ اس کی عجیب و غریب غیر فطری حرکتیں دیکھ کر مجھے اس کا شک تھا، لیکن میں اسے مسلسل ڈھونڈ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ یہیں کہیں پر ہو۔ اچانک مجھے یہ یاد آیا اس ویران اور کھنڈر گھر کے سامنے چلا جاتا تو ہو سکتا ہے وہیں پر موجود ہو۔ یہی سوچ کر میں نے چادر اوڑھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے اس گھر میں گئی۔
وہ ایک کمرے میں کھڑا ہو کر مسلسل چلائے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے لے کر اپنے پلٹنے ہی والی تھی کہ جب اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک عورت کی آواز سنائی دی، "ٹھہر جاؤ، میرے بچے کو مجھ سے دور نہ کرو"۔ اس آواز پر میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ وہ بولنے والی کا وجود میری آنکھوں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ میں خوفزدہ سی ہو کر پلٹ کر اس عورت کی تلاش میں گئی، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ اس کی آواز مسلسل میرے کانوں میں آ رہی تھی، "میں یہاں ہوں، اس کمرے میں قید، تمہارے سامنے نہیں آ سکتی"۔ "لیکن تم ہو کون؟" میں نے خوفزدہ لہجے میں اس سے کہنے لگی۔ "میں ایک جن ذاتی ہوں۔ تمہارے پاس جو بچہ ہے یہ بار بار مجھ سے ملنے آتا ہے، میری پرچھائی کو تلاش کرنے آتا ہے، لیکن میں کتنی مجبور ہوں، اس کے سامنے بھی نہیں آ سکتی کیونکہ مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہے اور میرے بچے کو ایک جانور کی شکل دے دی گئی ہے"۔ "کون سے بچے کو؟" میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ "وہی جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے، یہ بکری کا بچہ، یہ تو میرا نوزائیدہ بچہ ہے۔ مجھے اس کمرے کا قیدی بنا دیا گیا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں جو تم میرے بچے کو پال رہی ہو۔ تم نہیں جانتی میں آج کل کتنی پریشانی سے گزر رہی ہوں، لیکن تمہارا یہ حال کس نے کیا؟" اور مجھے اس بچے کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سچ میں کسی جنات کا بچہ ہوگا۔ تبھی وہ عامل کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر سے جنات کی بو آ رہی ہے، تو وہ جن زادی روتے ہوئے کہنے لگی، "تم ہماری مدد کرو، خدا تمہاری بھی اولاد سے جھولی بھر دے گا۔ میں اپنے بچے سے دور ہوں، کوئی یہ میرے دل سے پوچھے، روزانہ پرچھائی بن کر اس کے پاس آتی ہوں، پہنچ جاتی ہوں، لیکن اسے اس حال میں دیکھ کر میرے دل پر کیا گزرتی ہے کوئی مجھ سے بہتر کیسے جان سکتا ہے"۔ میں ڈرتے ڈرتے اس جن زادی سے پوچھنے لگی، "اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کس نے کیا؟" تو پھر اس کی سسکتی آواز آئی جو روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی، "کئی سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے قبیلے میں رہتی تھی۔ میں اس وقت حاملہ تھی، لیکن اچانک ہی میرا شوہر مر گیا۔ اب میں بے یار و مددگار ہو گئی تھی۔ کبھی سردار نے ساری حاملہ جن زادیوں کو حکم دیا کہ وہ دوسرے قبیلے میں جا کر اپنے بچے کو جنم دیں، کیونکہ اس بار دوسرے قبیلے کی جن زادیوں نے ایک بھی بچہ جنم نہیں دیا، اس لیے ہمیں اپنے سارے بچے اس قبیلے کے حوالے کرنے ہوں گے"۔ یہ خبر سنتے ہی میری جان نکل گئی کیونکہ میں اپنے بچے کو کسی قیمت پر بھی دوسرے قبیلے کی جن زادیوں کو نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ یہ میرے شوہر کی نشانی تھی۔ اس لیے میں چپکے سے قبیلے سے فرار ہو گئی اور کسی کو بھی اپنے جانے کا نہیں بتایا۔ اب وہاں سے سینکڑوں میل دور میں ایک جنگل بیابان میں رہ رہی تھی، بس انتظار کر رہی تھی کہ اب میرا بچہ اس دنیا میں آئے اور میں اسے لے کر کسی اچھی جگہ پر چلی جاؤں۔ میں کسی کی بھی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے اب میں اپنی زندگی چھپ چھپ کر گزار رہی تھی، لیکن جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آیا تو وہ 2 دن بھی میرے پاس بہت خوشی والا تھا۔ میں اپنے بچے کو پال کر ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے مجھے ساری دنیا کی دولت مل گئی ہو، لیکن نہیں جانتی تھی کہ مجھ خوشی کے یہ دن بہت تھوڑے ہیں۔ میں جب ایک دن 2 لوگوں کو اس جنگل میں گھومتے دیکھا، وہ انسان تھے۔ ایک کا حلیہ بتا رہا تھا کہ کوئی بزرگ ہے، دم درود کرنے والا ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ جنات کو دیکھ سکتا۔ تبھی وہ اپنے ساتھی انسان سے کہنے لگا، "یہاں پر ایک جن زادی رہتی ہے اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ، وہ بالکل بے بس اور کمزور ہے، کیوں نہ ہم اس کے بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں"۔ "لیکن عامل بابا، آپ اس بچے کا کریں گے کیا؟" وہ دوسرا آدمی اس عالم سے سوال کر رہا تھا۔ وہ عامل سرگوشی میں اس آدمی سے کہنے لگا، "ارے نادان، تجھے کیا پتہ، ہم اس جنات کو پالیں گے تو کل کو یہ ہمارا غلام بن جائے گا، ہم جو چاہیں اس سے اپنی خواہش پوری کروا سکتے ہیں، یہ صدیوں کا کام چند منٹوں میں کر دے گا، وہ کام جو ہم کئی سالوں بعد کرتے ہیں یہ پلک جھپکنے میں کرنے کی طاقت رکھے گا۔ جب ہم اسے پال پوس کر جوان کریں گے تو ایک دن ہمارے ہی کام آئے گا، اس سے زیادہ خوشی کی ہماری اور کیا بات ہوگی"۔ میں اس درخت کے پیچھے چھپی ان کی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہ جان کر وہ مجھ سے میرے بچے کو چھیننے والے ہیں، میں وہاں سے فرار ہونے لگی تو اچانک اس عامل نے مجھے فرار ہوتے دیکھ لیا۔ اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر عمل کرنا شروع کیا، وہ مجھ سے میرے بچے کو چھیننا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے مجھے اس ویران گھر میں قید کر دیا، لیکن میں اپنے بچے کے پاس جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر ہی
بعد مجھے بکری کے بچے کی آواز آئی جو غالباً اس عامل نے میرے بچے کو جانور کی شکل دے دی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی میرا بچہ جو ایک بکری کے بچے کے روپ میں آ چکا تھا وہ چھلانگیں مارتا ہوا یہاں سے دور بھاگ گیا۔ وہ عامل چاہتے ہوئے بھی اس کو نہیں پکڑ سکا، وہ یہاں سے بہت دور جا چکا تھا، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قید ہو گئی۔ اب میں دن رات روتی تڑپتی رہتی ہوں، اپنے بچے کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔ میرا یہ رونا دیکھ کر ایک جن زادی میرے پاس آئی جو ہمارے قبیلے کی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر مجھ پر افسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، قبیلے سے فرار ہو کر تمہیں کیا ملا؟ دیکھو انسانوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تم کس کے بھروسے پر اس دنیا میں آئی تھی، اب تمہارا بچہ بھی تم سے چھن گیا، لیکن ایک خوشی کی خبر میں تمہیں سنانا چاہتی ہوں کہ تمہارا بچہ بالکل محفوظ ہے، اسے 2 میاں بیوی پال رہے ہیں، بالکل اپنا بچہ سمجھ کر۔ اس جن زادی میں تو مجھے اس خوشخبری سنائی، میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ تو جن زادی کہنے لگے، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، وہ عورت بہت نیک ہے، تمہارے بچے کا ایسے خیال رکھتی ہے جیسے وہ اس کی سگی اولاد ہو، اس لیے غمزدہ مت ہونا۔ وہ مجھے مطمئن کر کے جا چکی تھی، لیکن میں دن رات اپنے بچے کو پکارتی رہتی۔ پھر ایک رات میرے لیے خوشی لے کر آئی جب میرا بچہ میرے سامنے آ کر مجھے دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس کی ماں اس گھر میں قید ہے، شاید وہ اسی جگہ کو پہچان گیا تھا، اس کے اندر یہ طاقت موجود تھی۔ اب وہ اکثر ہی مجھ سے ملنے آتا ہے، لیکن میں اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ میں کتنی مجبور ہوں، اپنے بچے کو اس کی اصلیت میں اور اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتی، نہ ہی اس کو لانے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ شاید میری جیسی بے بس ماں اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہوگی۔ اس دکھی عورت کی کہانی سن کر تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ پھر میں اس جن زادی سے کہنے لگی، مجھ سے جو ہوا میں تمہارے لیے کروں گی، کیونکہ تم ایک ماں ہو اور میں تمہارے بچے کو کبھی تم سے جدا ہونے نہیں دوں گی۔ تم بتاؤ میں ایسا کیا کروں جس سے تمہارا بچہ اصل حالت میں آ جائے؟ تو وہ جن زادی کہنے لگی، وہ عامل تو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اور نہ ہی میں اسے تلاش کر سکتی ہوں۔ ہاں، لیکن کوئی نہ کوئی اس عمل کا توڑ ضرور جانتا ہوگا جو میرے بچے پر کیا گیا ہے، تو میرے بچے کو لے کر اسی عامل کے پاس جاؤ، ضرور اس پر کیے گئے عمل کا توڑ بتا دے گا۔ تم نے میرا یہ کام کیا تو میں تمہاری احسان مند رہوں گی، پھر میں تم مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گی میں تمہیں دوں گی، تمہارے لیے ضرور کروں گی۔ وہ جن زادی میرا شکر گزار ہو رہی تھی، میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا بچہ میرے پاس بالکل محفوظ ہے، اس لیے کبھی پریشان نہ ہونا، لیکن جو تم نے کہا ہے وہ میں تمہارا کام ضرور کروں گی۔ میں اس سے وعدہ کر کے اس بچے کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ ایک جانور نہیں بلکہ ایک جنات کا بچہ ہے، تب سے ہی میرے دل میں اس کے لیے اور بھی محبت بڑھ گئی تھی۔ اب تو میں دن رات پاگلوں کی طرح اس کا خیال رکھنے لگی۔ میرا شوہر بھی میری ایسی محبت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کہنے لگا، پہلی بار میں نے کسی عورت کو کسی جانور کے لیے اتنا محبت میں پاگل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کل یہ کہیں چلا گیا تو تم کیا کرو گی؟ لیکن میں کسی بھی بات کو کوئی بھی کسی کی بات میں سن نہیں رہی تھی۔ اب میں جن زادی کا کیا ہوا کام کرنا ہے یہ میں جانتی تھی، اسے عامل کے پاس لے کر جانا ہے، لیکن اس دن وہ عامل جو میرے گھر آیا تھا وہ بھی تو بڑا پہنچا ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے ہی اس کے پاس لے جاؤں، کاش اس دن میں نے اس کو چھپانے کی غلطی نہ کی ہوتی، اس کو اس کی اصلی حالت میں پہنچا دیتا۔ خیر، میں نے بچے کو کپڑے میں چھپایا اور اسی عامل کے پاس لے آئی۔ جب میں نے انوکھا اور الگ مسئلہ بیان کیا تو جیسے ہی عورتوں نے اس بکری کے بچے کو دیکھا تو سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں ان کی نظروں سے گھبرا گئی کہ کہیں وہ الٹے سیدھے سوال نہ کرنے لگ جائیں، لیکن میں ان سے سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئی تاکہ کوئی بھی عورت مجھ سے یہ سوال نہ پوچھ سکے۔ پھر میں اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی میری باری آئی میں نے اندر چلی گئی۔ عامل نے جیسے ہی اس بکری کے بچے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، میں اس دن تمہارے گھر گیا تھا، تب ہی پہچان گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ یہ جانور کا بچہ نہیں بلکہ ایک جنات ہے۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں اس عامل کی بات سن کر گھبرا گئی۔ پھر میں نے اسے ساری کہانی سنا دی تو پھر وہ دونوں کانوں کو ہاتھ میں لگاتے ہوئے کہنے لگا، تو یہ انسان نے
اس بیچارے پر اتنا ظلم کیا ہے، یہ کس قدر معصوم ہے۔ وہ بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا اسے یہیں آستانے پر چھوڑ جاؤ، 7 دن میں اس پر عمل کروں گا، اس کے بعد یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ یہ سن کر میں خوشی سے نڈھال ہو گئی، میرا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا، اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ تبھی میں خالی ہاتھ گھر لوٹ گئی۔ میرا شوہر جیسے ہی کام سے گھر واپس آیا تو حیرت سے کہنے لگا، وہ بکری کا بچہ کہاں ہے؟ اس کے اندر تو تمہاری جان تھی، آج تم اس کے بغیر اتنے آرام سے بیٹھی ہو۔ تو میں نے رازداری سے کہنے لگی کہ جیسے ہی بکری کا بچہ سمجھ رہے تھے، وہ جنات کا بچہ ہے، ایک جن زادی ہے جو اس کی ماں ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے جب اسے یہ پوری بات بتائی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، تو وہ کہنے لگا کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اسے عامل کے پاس لے گئی تھی، جو اس پر ایک خاص عمل کر کے اسے اصلی حالت میں واپس لے آئے گا۔ تو میرے شوہر کو اس بات پر یقین آ گیا اور کہنے لگے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ جنات کا بچہ کیسا ہے۔ 7 دن کے بعد تم اسے اسی جن زادی کے حوالے کر دینا جو اس کی ماں ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ پھر وہ دن گزرے تو خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس جن زادی کو یہ بات بتا کر آؤں کہ جلدی اس کا بچہ سے ملنے والا ہے۔ یہ بات سن کر کتنی ہی خوش ہوگی وہ۔ یہی سوچ کر میں آدھی رات کو گھر سے نکلی اور چپکے سے اس جن زادی کے پاس پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے اسے آواز دی تو اچانک سامنے کمرے سے اس کی پرچھائی دکھائی دینے لگی۔ میں خوشی خوشی اس سے کہہ رہی تھی کہ جلدی ہی تمہارا بچہ تمہارے پاس آ جائے گا، پھر تم اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلی جانا۔ تو وہ بہت افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگی، عامل تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کی میرے بچے پر نیت خراب ہو گئی ہے، اسے اپنا موکل بنانا چاہتا ہے۔ اس کی بات پر میں سناٹے میں رہ گئی۔ میں اسے کہنے لگی، تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو کہنے لگی، میں سب جان سکتی ہوں، کیونکہ میں وہ جن زادی ہوں جو میری سہیلی ہے، وہ دوسری دنیا سے آئی ہے، جو جنات کی دنیا۔ اس نے ہی ان سے بتایا کہ وہ عامل تمہارے بچے کے ساتھ بہت غلط کرے گا، اس لیے میں اسے اس عامل کے پاس نہ بھیجوں۔ خدا کے لیے تم میرے بچے کو واپس لے آؤ، ورنہ وہ عامل اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لے گا۔ یہ سن کر تو میں دوڑی گھر گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو نیند سے جگایا اور کہنے لگے، ابھی اور اسی وقت ہمیں اس عامل کے پاس جانا ہوگا۔ میرا شوہر حیران رہ گیا، کہنے لگا، ابھی 7 دن کہاں ہوئے ہیں، 7 دن ہونے دو، پھر ہی تم اس بچے کو لے کر آنا۔ لیکن جب میں نے اس کو اس جن زادی کی بات بتائی تو میرا شوہر فوراً ہی میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورا علاقہ سنسان پڑا تھا، صرف کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں تیزی سے اسی عامل کے آستانے کی طرف جا رہی تھی، مجھے بہت جلدی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس معصوم بچے پر کوئی ظلم ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی ہم آستانے پر گئے تو سامنے 2 مرید کھڑے تھے، جو یقیناً پہرے دار بن کر عامل کی حفاظت کر رہے تھے۔ پھر میرے شوہر نے بہانہ بنایا اور ان سے کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے عامل صاحب سے دم کروانا ہے، کیونکہ اس کا علاج عامل کے پاس چل رہا ہے۔ مرید میرے شوہر کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے دیکھا عامل نیند کی وجہ سے اونگ رہا تھا، لیکن میری نظر اسی بچے کو تلاش کر رہی تھی، نہ جانے کہاں تھا۔ تب اچانک مجھے اس میں ایک بڑی سی ہنڈیا میں اس کے بولنے کی آواز آئی، تو میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ تو اس عامل نے اسے ہنڈیا میں بند کر رکھا تھا۔ میں نے فوراً ہی بنا کچھ سوچے سمجھے اسے اپنے بازو میں چھپا لیا۔ میرا شوہر اشارے سے کہنے لگا کہ چپکے سے پچھلی طرف سے نکل جاؤ، میں یہاں مریدوں سے نمٹ کر آتا ہوں۔ میں اس بچے کو لے کر پچھلی طرف سے نکل آئی تھی، جبکہ میرا شوہر نہ جانے ان سے کیا کہہ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں ہم ان جن زادی کے بچے کو واپس لے کر آ گئے تھے، اس بات کی ہمیں بہت خوشی تھی۔ میرا شوہر تو اس بچے سے بہت ڈر رہا تھا، لیکن میں نے اسے کہا، یہ بہت معصوم ہے، کیا ہوا اگر یہ ایک جنات کا بچہ تو؟ میں رات کی تاریکی میں اس بچے کو اس کی ماں سے ملوانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ جن زادی کی خوشی بھری آواز اور حسرت سے کہنے لگی، تم کس قدر نیک دل عورت ہو، میری اتنی مدد کر رہی ہو، نہ جانے میرے بچے کو آج کیا ہو جاتا، اسے بے بس تنہا دیکھ کر میں کوئی اس کی ذات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تم واحد ایک انسان ہو جو اس کا اتنا خیال رکھتی ہو، اس سے بہت پیار کرتی ہو۔ پھر میں اس دن جن زادی سے کہنے لگی، میں نے اسے
اپنے سگے بچوں سے بھی زیادہ پیار کیا، اسے ایسے پال رہی تھی جیسے کسی انسان کے بچے کو پالا جاتا ہے۔ پھر وہ بے بس سی کہنے لگی، جب تک اس پر عمل کا توڑ نہیں ہوگا یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں واپس آئے گا۔ تب میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اس جنزادی سے کہنے لگی، تم مجھے وہ توڑ بتاؤ، میں عمل کروں گی اس بچے کی خاطر، وہ ایک ماں کی خاطر جو اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ جنزادی یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ایک ایسا توڑ بتایا جو خطرناک ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ 7 دن تک مسلسل مجھے یہ عمل کرنا تھا، گویا یہ عمل رات کا تھا اور اس عمل کو کرتے ہوئے میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی خطرناک واقعہ پیش آ سکتا تھا، میری جان بھی جا سکتی تھی، لیکن میں ایک بچے کو اس کی ماں سے ملوانے کے لیے ہر حد پار کر سکتی تھی، اس لیے میں یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پھر اس رات میں اکیلی بیٹھ کر وہ عمل کر رہی تھی جب میرے شوہر نے حیران ہو کر مجھے دیکھا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ اسے اس گھر میں عجیب و غریب حولے سے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بات محسوس کر کے وہ دوسرے دن غصے میں مجھ سے کہنے لگے، نادان مت بنو، ایسا نہ ہو کہ یہ مخلوق ہمیشہ کے لیے ہمارے پیچھے پڑ جائے۔ جب یہ ایک بار پیچھے آ جاتی ہے تو ساری زندگی کے لیے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو میں بے فکر ہو کر اسے کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے دل میں اس جنزادی اور اس کے بچے کے لیے نیک خیال ہے، ہماری محنت رائگاں نہیں جائے گی اور وہ بچہ اپنی ماں سے ضرور مل جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا تھا لیکن وہ پھر بھی بہت خوفزدہ تھا۔ پھر اگلی رات میں بیٹھ کر عمل کر رہی تھی، میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ جو بھی شور شرابہ محسوس ہو تو مجھے تنگ نہ کرنا بلکہ خود ہی نمٹ لینا۔ اب وہ میری جاگ کر پہرہ داری کر رہا تھا لیکن اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی جسے سن کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ دروازے پر آنے والا وہی عامل تھا جو مشکوک نظروں سے ہمارے گھر کی تلاشی لے رہا تھا۔ جبکہ میں نے اس جنزادی کے بچے کو چھپا دیا تھا، وہ میرے شوہر سے کہنے لگا، تمہاری بیوی چند دن پہلے میرے پاس ایک بکری کا بچہ لے کر آئی تھی، اس نے بتایا تھا کوئی جنات کا بچہ، لیکن وہ بچہ میرے پاس سے خود بخود غائب ہو گیا، ایسے لگتا ہے جیسے وہ تمہارے گھر میں موجود ہے، مجھے اس کی بو محسوس ہو رہی ہو، دروازہ کھولو، مجھے تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ میرے شوہر نے اسے دروازے پر ہی روک دیا تھا اور کہنے لگا، وہ جس کا بچہ تھا اسے لے کر جا چکی ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ عامل یہ سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میرا شوہر اس سے کہنے لگا، میں نے سچ کہا ہے، وہ بچہ ایک جنزادی کا تھا، اس کی ماں اسے لے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، ہم دونوں میاں بیوی نے اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا، اسی میں اس بچے کی بھلائی تھی، اب تم بھی اس کا پیچھا چھوڑ دو کیونکہ وہ تمہاری دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیا کے لیے بنا تھا، وہ وہیں چلا گیا ہے۔ میرے شوہر نے اسے خاموش کرا دیا تھا ورنہ وہ بہت جذباتی لگ رہا تھا، ہر قیمت پر اس بچے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ عامل خاموشی سے یہاں سے چلا گیا اور اس نے گھر کی تلاشی نہیں لی، ورنہ شاید آج بھی اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاتا۔ اب عمل کرتے کرتے بالآخر 6 دن ہو گئے، آج آخری دن تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آج کے عمل کے بعد بالآخر وہ بچہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا، وہ ایک جنات کا بچہ تھا۔ یہ جان کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، آج میں پہلی دفعہ اسے اس کی اصلی حالت میں دیکھوں گی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد جیسے ہی میں نے اس پر عمل کر کے دم کیا تو اچانک اس کی ہیبت کی عروج پر چھا گئی، وہ بالکل ایک جنزادی کا بچہ نظر آ رہا تھا، بالکل ہی نوزائیدہ بچہ جو اپنے قدموں پر چل بھی نہیں سکتا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہو۔ میں نے بے ساختہ اسے کپڑے میں لپیٹ لیا تھا، میرا شوہر بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، وہ کہنے لگا، یہ بچہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، تمہیں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جنات کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اسے اسی جنزادی کے حوالے کرنے آ گئی تھی جو اس ویران اور کھنڈر نما گھر میں رہتی تھی، صرف اور صرف اپنے بچے کی خاطر وہ یہاں سے کہیں بھی نہ جا سکتی تھی کیونکہ ہر حالت میں اپنے بچے کو یہاں سے لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس بچے کو اصلی حالت میں دیکھا تو فوراً ہی میرے سامنے آ گئی، میں اس کی اصلی صورت دیکھ کر ڈر گئی تھی، وہ بہت ہی خوفناک تھی، بلکہ اپنے بچے جیسی، اس نے اپنے بچے کو چومنا چاٹنا شروع کر دیا تھا، وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی، پھر آنسو بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں، تم ایک عورت نہیں بلکہ دیوی ہو جس نے میری مدد کی، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، بس ایک بار مجھے یاد کر لینا، میں جانتی ہوں تمہارے ہاں کوئی اولاد نہیں، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گی خدا تمہیں ایک خوبصورت بچے سے نواز دے
میں اس کی دعا سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا خوشی خوشی وہ اپنے بچے کو لے کر میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنا دل ہلکا کر لیا ہو۔ میں اپنے دل پر کسی بوجھ کو سرکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، کیوں روتی ہو؟ اب تو خوش ہو جاؤ کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اس کی بات کی بہت زیادہ خوشی ہے، لیکن اس بچے کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنے لگی تھی۔ جانتی ہی نہیں تھی کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہو جائے گی۔ کئی دن تک میں اسے یاد کر کے روتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنے دل کو بہلا لیا۔ اب میں نے اس رب کی ذات سے لو لگا لی تھی۔ دن رات اس کی بارگاہ میں سر جھکائے پڑی رہتی ہوں، اللہ مجھے بھی ایک پیارے سے بچے سے نواز دے۔ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگی تھی اور صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی، اور اب تو میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگی۔ تبھی ایک دن دروازے پر ایک فقیرنی آئی۔ وہ بلند آواز صدا لگا رہی تھی، اللہ کے نام پر بھیک دے دو، خدا تمہیں نیک اولاد دے۔ جیسے ہی میں نے اسے بھیک دینے گئی تو اچانک اس نے میرے ہاتھ میں کچھ رکھ دیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک لال کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ میں بے اختیار اسے دیکھنے لگی تو اچانک اس کی نظریں چمکتی دیکھ کر میں اسے اپنے حواسوں میں قابو نہ رکھ سکی۔ میں اسے پہچان گئی تھی، یہ وہی جن زادی تھی جو ایک فقیرنی کے بھیس میں میرے دروازے پر آئی تھی۔ میں اس کا مکمل جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ کہنا چاہا لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے میری آواز کہیں گم ہو گئی ہو۔ پھر وہ میرے قریب آ کر سرگوشی میں کہنے لگی، یہ خاص طور پر میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ اپنے جنات کے قبیلے سے یہ جڑی بوٹیوں والی دوائی ہے جو ہمارے ہاں بے اولاد جن زادیاں استعمال کرتے، تم بھی اسے استعمال کر کے دیکھو، اللہ کا حکم ہو تو تمہاری کوکھ بھی بھر جائے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگی، تم اس ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کیا، اس لیے تمہاری جھولی بھی جلد بھر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دور گلی میں جا کر غائب ہو گئی، جبکہ میری نظروں سے دور تک دیکھتی رہی۔ اب میں وہ دوا باقاعدگی سے استعمال کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی خدا سے دعا بھی مانگنا نہ بھولتی تھی، اور ہر نماز کے بعد اللہ سے فریاد کرتی کہ جلد ہی میری جھولی بھی بھر دے۔ میں تو مکمل طور پر ناامید ہو چکی تھی، جبکہ میرا شوہر اب بھی بالکل خاموش رہنے لگا تھا۔ اس نے میری وجہ سے اپنے گھر والوں سے بھی ملنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب بھی ان سے ملنے جاتے تو اسے یہی کہا جاتا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ اب اس نے بہت انتظار کر لیا، کیونکہ ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، لیکن ایک دن جب میں گھر کا سودا لینے گئی تو اچانک بیچ راستے میں میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کون ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، کیونکہ میں مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ بھلا شادی کے 10 سال بعد مجھے یہ خبری کیسے مل سکتی ہے؟ میری پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کو میں دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر حیرانگی سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ تو ایک معجزہ ہی ہو گیا، حالانکہ تم نے تو بالکل امید چھوڑ دی تھی۔ لیکن دیکھو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی ایک کیڑے کو رزق عطا کر سکتا ہے۔ پھر تم تو ایک انسان ہو۔ وہ مجھے خوشی خوشی یہ خبر دے رہی تھی۔ میں روتے ہوئے گھبرا گئی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ کہنے لگے آج سے تم نے اپنا بہت خیال رکھنا، یہ خوشی ہمارے لیے بہت بڑی ہے، نہ جانے کس کی دعا لگی ہے، کیسے یہ معجزہ ہو گیا۔ تب اچانک مجھے اس جن زادی کی یاد آئی۔ اس نے مجھے اپنے جنات کے قبیلے سے جڑی بوٹی والی دوا لا کر دی تھی، نہ جانے اس کا اثر تھا یا پھر میری دعاؤں کا کچھ بھی تھا، اللہ نے میری جھولی بھری تھی، اور مجھے اللہ پر ہی یقین تھا اور اللہ پر ہی توکل تھا۔ میں ایک اولاد کا تحفہ اللہ پاک نے مجھے دیا تھا۔ پھر جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بتایا کہ وہ جن زادی ایک بار میرے سامنے آئی تھی تو وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، وہ میرے سامنے ایک فقیرنے کے روپ میں آئی تھی، اس نے مجھے ایک دوا بھی دی تھی۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے نہیں بتائی، ورنہ آپ مجھ سے وہ دوا استعمال کرنے سے منع کر دیتے۔ میرا شوہر کہنے لگا، چلو اس نے ہمارا اتنا خیال کیا، ورنہ آج کل کے دور میں کب کوئی کسی کا احسان یاد رکھتا ہے۔ میں اور میرے شوہر ہم دونوں ہی اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ پھر عنقریب ہمارے ہاں ایک خوبصورت سے بچے نے جنم لیا جو ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ جب میں اس بچے کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس جن زادی کے بچے کا خیال آتا ہے۔ پہلے تو مجھے پتہ نہ تھا
کہ وہ ایک جیتا جاگتا بچہ ہے، جیسے ایک شیطان عامل نے بکری کے بچے کا روپ دے دیا تھا، لیکن جب بھی سوچتی ہوں کہ وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا، آج وہ کتنا بڑا ہوگا، تو اس بات پر مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں میں نے اور میرے شوہر نے بھی اس جن زادی کا ساتھ دیا تھا، تبھی وہ اپنی ماں کے پاس لوٹ گیا تھا۔ پھر یہ میرے بیٹے کا ہی نصیب تھا کہ میرے شوہر کو ایک بہت بڑا کام مل گیا تھا۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا جو دن رات ترقی کر رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے ایک گھر خرید لیا جس میں ایک خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ دیر سے ہی صحیح، مجھے اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل ہو گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں جو انسان دوسروں کے لیے اچھا سوچتا، خدا اس کے لیے بھی آسانی کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو جی آج کی ویڈیو کیسے لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔